ومن يعص الله ورسوله ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دین اسلام نہ تو یہ دین رہبانیت ہے اور نہ ہی یہ دین مادیت ہے. اسلام دین اعتدال ہے. اس نقطے پر آج ہماری گفتگو ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت کا عقیدہ تو ہم نے کسی پر فرض ہی نہیں کیا تھا، یہ ان کا خود ساختہ تھا. رہبانیت کیا ہے؟ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. رہبانیت یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، علاقے کو، آبادی کو، خاندان کو، وطن کو، ماں باپ کو، اولاد ہے تو اولاد کو، سب کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جانا، کسی پہاڑ یا غار میں چھپ جانا اور ساری زندگی وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد کرنا. وہیں رہ کر کھانے کو مل جائے کھا لو، پینے کو مل جائے پی لو، ورنہ صبر کرو. دن راتیں، صبح شام، سردی گرمی، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ، نام نموز سے بچاؤ. نہ گناہ کرو نہ گناہ سنو، نہ جھوٹ بولو نہ جھوٹ سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ گلہ کرو نہ گلہ سنو. جنگلات میں چلے جاؤ اور وہی تمہاری موت آ جائے. یہ رہبانیت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی تقوی نہیں، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں. اگر یہ کام تقوی ہوتا، اس کام میں اللہ کی رضا ہوتی، تو سب سے پہلے یہ کام کائنات کے امام محمد رسول اللہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام ابو بکر صدیق کرتے، یہ کام صحابہ کرتے، نہیں کیا. یہاں کوئی دینداری نہیں، یہ کوئی تقوی نہیں، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دارمی میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوش سنبھالتے ہی، بالغ ہوتے ہی علاقے کو خیر بات کہہ دے، شادی نہ کرے، ماں باپ کو، وطن کو چھوڑ کر چلا جائے. کہاں چلا جائے؟ بیت اللہ میں چلا جائے. کہاں چلا جائے؟ بیت اللہ میں. اور ساری زندگی بیت اللہ میں گزار دے، باہر نکلے ہی نہ. باہر کیا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اپنے آپ کو بیت اللہ میں رکھے. بھوک لگے زمزم کا پانی پیے، پیاس لگے زمزم کا پانی پیے.
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے زمزم کا پانی واحد پانی ہے، اس کو جس نیت کے ساتھ پیو گے ویسے فائدہ ہوگا۔ مریض شفا کی نیت سے زمزم کا پانی پیے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ بھوکا بھوک کے حوالے سے اللہ بھوک کو مٹا دے گا، پیاسا پیاس کے حوالے سے، مریض شفا کے حوالے سے اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ وہی پانی پیے، بیت اللہ کا طواف کرے، حجر اسود کے بوسے لے، بیت اللہ کا طواف کرے، وہی راتیں وہی دن، جوانی بڑھاپا، حتیٰ کہ ایک دن رکن یمانی کو کراس کر کے حجر اسود کی طرف جا رہا تھا، درمیان میں اس کے کسی دشمن نے یا جیسے کیسے تلوار چلائی، تلوار کی زد میں آ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا تو کہے گی کیا خوش نصیب ہے، کیا پیاری جوانی، کیا اس کی زندگی، کیا اس کا تقوی، لیکن فرماتے ہیں لباسہ اللہ یوم القیامت ما لہوا، کل قیامت کے دن گمراہ ٹولہ اللہ تعالیٰ کا باغی ٹولہ مبتدئین جہاں کھڑے ہوں گے، اللہ اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا جو پہلا ٹولہ جہنم میں جائے گا، انہی کے ساتھ جائے گا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اس رہبانیت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی تقوی نہیں، دین اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ دین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس ماحول میں رہو، ماں باپ کو مت چھوڑو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماں باپ کی خدمت حج اور جہاد کے برابر ہے۔ یہ بدنصیب جو جنگل میں گیا ہوا ہے، ان کے ہاں جنگلات تھے، آج مسلمانوں نے ان کی تشبیہ میں مشابہت میں نقل کرتے ہوئے مراقبہ حال بنا لیے، مراقبہ حال بنا لیے۔ لوگ وہاں مراقبے کے کونے میں بیٹھ کر اللہ 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 کو ود کر رہے، انہی کی نقالی کرتے ہوئے۔ یہ رہبانیت ہے، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، شادی کرو، نیکیاں کماؤ۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا شادی کرنا عبادت ہے، کیا فرمایا؟ شادی کرنا عبادت ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون سی نیکی ہے؟ آدمی تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا ثواب ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کا راستہ اختیار کرے، گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ فرمایا جب اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرے گناہ ملے، محمد مصطفیٰ کا راستہ اختیار کرے ثواب کیوں نہ ملے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کرو، اولاد کی خدمت کرو۔ صحابہ کرام نے بیٹھے تھے، ایک دن وہاں سے ایک نوجوان گزرا، لہیم شہیم، کلائی بڑی مضبوط، تو صحابہ کرام نے دیکھ کر کیا کہا؟ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ شخص مجاہد ہوتا، اس کی کلائی میں قوت ہے، اس کی تلوار جب دشمن کی گردنوں پہ چلتی تو چیرتی ہوئی جاتی۔ اس وقت جہاد تلوار کے ذریعے تھا، تیر کے ذریعے تھا، نیزے کے ذریعے تھا۔ آج تو کلاشنکوف ہے، ٹی بی کے مریض کے پاس بھی ہو تو وہ بڑا ہے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر، قوت کو دیکھ کر، مضبوط کلائی کو دیکھ کر صحابہ نے کہا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ مجاہد ہوتا، کاش یہ جہاد میں ہوتا۔ یہ جملہ
کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کان خرجا یسعی علی اہلہ. او صحابہ، اگر یہ نوجوان شادی شدہ ہے، اولاد کے لیے رزق حلال کے لیے جا رہا ہے، یا یہ شخص جوان اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مزدوری کے لیے جا رہے، لکان فی سبیل اللہ، یہ بھی مجاہد ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اگر کوئی شخص صبح کو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، مریض کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کافر کیوں نہ ہو، مسلمان تو مسلمان، کافر کیوں نہ ہو، مریض ہے، مریض کی تیمارداری کے لیے گیا، 2 منٹ 10 منٹ بیٹھا، دعا دی، اٹھ کے چلا گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اس تیمارداری کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص شام کے ٹائم کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گیا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ بد نصیب جو جنگل میں ہے، غار میں ہے، پہاڑ میں، ان نیکیوں سے محروم ہے، ان نیکیوں سے محروم ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. دین اسلام کا رہبانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ماحول میں رہ کر اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تلاوتیں کرو، جنگلات کا رخ نہ کرو، اللہ کا ترک نہ رہو. تم کہتے ہو ہم ریاکاری سے بچتے ہیں، سب سے بڑی ریاکاری یہ ہے جب کوئی پوچھے گا تمہارے خاندان والوں سے ابراہیم کہاں گیا، تو وہ کہیں گے وہ آج کل نا فلاں پہاڑ میں رہتا ہے، فلاں پہاڑ میں رہتے ہیں. چند سال پہلے میں یہاں آیا، یہاں سے جمعہ پڑھا کے جب گیا، راستے میں ایک پمپ آتا تھا تو وہاں رکا، چائے پینی تھی ساتھیوں کے ساتھ، تو مسجد تھی، اندر چلے گئے، ایک بندہ بیٹھا تھا. میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کی علاقے کی بات بتا رہا ہوں، وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا. ایک اور شخص نے کہا اصل میں اس نے 1 سال کا اعتکاف کیا ہوا ہے اور یہ اس علاقے کا نہیں ہے، اور اعتکاف میں اس کی نیت یہ بھی تھی 1 سال کسی سے گفتگو نہیں کروں گا. بتاؤ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ خود ساختے عبادتیں، وظیفے، ریاضتیں امت نے گھڑ لی. حضرات بنیادی بات ذہن کریں، دین اسلام نے ہمیں شریعت کے ایک نقطے کو اپنانے کا حکم دیا ہے، کسی ایک نقطے کو بھی بنانے کا حکم نہیں دیا. شریعت ساز نہ بنو، شریعت گھڑنے والے مت بنو. آج امت نے وظیفے گھڑ لیے، طریقے گھڑ لیے، دعائیں گھڑ لی. شریعت ساز مت بنو، شریعت کے کارخانے نہ کھولو، شریعت کو بنانے والے مت بنو، شریعت کو اپنانے والے بنو. قربان جائیں. نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صحابہ کرام علماء سے پوچھیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. پوچھتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک صلاۃ کا، ایک سلام کا، درود و سلام کا. کہنے لگے سلام تو ہمیں آتا ہے،
سلام تو ہمیں آتا ہے، التحیات ہے، والطیبات والسلام، سلام تو ہمیں آتا ہے، درود نہیں آتا۔ درود بتائیں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، درود کے الفاظ بتائیں۔ کیا ابو بکر صدیق عربی دان نہیں تھا؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ درود نہیں بنا سکتا تھا؟ عمر بن خطاب درود نہیں بنا سکتا تھا؟ عثمان، علی رضی اللہ عنہ، صحابہ عربی دان تھے، مادری زبان عربی تھی، وہ درود نہیں بنا سکتے تھے؟ اگر آج کا آپ کا مولوی درود لاہوری بنا سکتا ہے، درود تاج بنا سکتا ہے، درود لکھی بنا سکتا ہے، صحابہ نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ کیوں نہیں بنایا؟ انہیں پتا تھا کہ درود بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، درود اپنانے کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کن الفاظ کے ساتھ پڑھیں؟ اب نبی علیہ السلام نے الفاظ بتائے، الفاظ بتایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، دین کو اپنانے والے بنو، خود ساختہ دین اپنانے والے مت بنو۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جہاں اسلام نہ تو دین رہبانیت ہے، اسی طرح دین مادیت بھی نہیں ہے کہ دنیا داری میں لگ جاؤ، ہوس، پیسہ کماؤ، دو کو چار بھرو، نہیں۔ اسلام نے کچھ اصول رکھے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے آپ کو کہا ہے، کاروبار کا حکم دیا ہے، اور سن لیجئے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنا دعائیں اپنی امت کے تاجروں کے لیے کی ہیں، اتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے اپنے کسی اور امتی کے لیے نہیں کی۔ یہ دین اسلام ہے، تاجروں کے لیے دعائیں زیادہ کیوں ہیں؟ تاجر کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، ایک تجارت کی غرض سے دور دراز کے سفر کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہے۔ مسلمان تاجر یورپ میں جائے گا، جا کر جہاں کاروبار کرے گا اسلام کی حقانیت کو پیش کرے گا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کرام کے ذریعے اسلام آیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی ایک حوالہ دے میں مانوں، میرے پاس سینکڑوں حوالے ہیں کہ دین اسلام بر صغیر پاک و ہند میں اگر پھیلا ہے تو عرب تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے۔ عرب کے تاجر تجارت کی غرض سے بر صغیر پاک و ہند میں آئے، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر کہ جھوٹ نہیں بولتے گول کاروبار میں، دھوکہ نہیں دیتے، زبان کے سچے اور پکے ہیں، ان کی اخلاق، کردار، فکر کو دیکھ کر بر صغیر کے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ ایک تو تاجروں کا یہ فائدہ، اس سے بڑھ کر اس امت کے تاجروں سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مزدور بیچارہ مزدور ہے، اس کا انکم، اس کی لمٹ ہے، آمد بھی محدود، خرچ بھی محدود، وہ بیت المال میں کیا دے گا؟ بیت المال میں پیسہ آتا ہے تاجروں کے ذریعے، بیت المال مضبوط ہوتا ہے، مسلمانوں کے سارے رفاہی کام عروج پر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں نبی علیہ السلام نے کہہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے یا تو شہادت کی موت دینا یا پھر مجھے تجارت کی موت دینا۔ اے اللہ یا تو مجھے شہادت کی موت دینا یا پھر مجھے تجارت کی موت دینا، میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار میں لگا ہوا ہوں کہ فرشتہ آئے اور روح قبض کر لے۔ دوستوں نے پوچھا
شہادت کی موت تو سمجھ آتی ہے، شہادت کی موت تو سمجھ آتی ہے، تجارت کی موت سمجھ نہیں آتی۔ آپ دعا کر رہے ہیں یا تجارت کی موت دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مان نبیین یوم القیامہ، میری امت کے وہ تاجر جن کی تجارت میں امانت بھی ہوگی، صداقت بھی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہاں کھڑا ہوگا جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، مان نبیین، انبیاء کے ساتھ اس تاجر کو کھڑا کر دے گا۔ دین اسلام نے حکم دیا ہے تجارت کرو، بینک بیلنس کو مضبوط کرو۔ اگر اسلام کاروبار کا حکم نہ دیتا تو پھر اسلام کبھی بھی آپ کو زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے بینک بیلنس ناجائز ہے، تقوی کے خلاف ہے، حساب سخت ہوگا، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر بینک بیلنس ناجائز ہوتا دین اسلام زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا۔ زکوٰۃ تو ہوتی ہے سال کے بعد، اگر بینک بیلنس ناجائز ہے زکوٰۃ کس چیز کی؟ اگر بینک بیلنس ناجائز ہوتا اسلام حج کا حکم نہ دیتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی آسمان سے ڈالر اتریں گے کہ تم جا کر حج کرو گے؟ بینک بیلنس ہے، کسی شخص کو حج کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے، کسی کو 10 سال، کوئی بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پیسے جمع کرتے 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 جمع کرنا ہے، اسلام میں ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے صدقہ خیرات کا۔ بینک میں سے ناجائز ہے تو کیوں ہے؟ قرآن کریم میں پورا ایک چیپٹر ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب کوئی مر جائے اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ اگر جائیداد بینک بیلنس ناجائز ہے تو وراثت کس چیز کی ہے؟ وراثت کس چیز کی ہے؟ اگر آپ لوگ منع کرتے ہیں تقوی کے خلاف ہے تو بینک بیلنس ناجائز ہے تو پھر وراثت کا حکم کیوں دیا ہے؟ بیٹے کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، خاوند کا حق یہ ہے، باپ کو یہ ملے گا، ماں کو یہ ملے گا، بیٹیوں کو یہ ملے گا، کیوں؟ ہاں دین اسلام نے کاروبار کے حوالے سے، بینک بیلنس کے حوالے سے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا، اپنی مرضی نہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اصول ہیں۔ حضرات دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں سب ذاتی مفاد پرستی والے ہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام ذاتی مفاد پرستی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں اپنے لیے بہتری سوچو سامنے والے کے لیے بھی بہتری سوچو، اپنے بھی خیر خواہ بن جاؤ، سامنے والے کے بھی خیر خواہ بن جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیوں ناجائز ہے؟ کیوں؟ ایک کو فائدہ ہے دوسرا پریشان ہے۔ ہر وہ چیز جس میں کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام نے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان کے تحت آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ کو آزاد نہیں چھوڑا، آزمائش ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِطْنَةٌ فِطْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، فرمایا ہر نبی کی امت پر آزمائش کے لیے کوئی نہ کوئی پہلو تھا، میری امت کے لیے آزمائش کے لیے یہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت میں غرق ہو کر آدمی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ ہوس ایک عظیم محدث ہیں اور طبقے کے لحاظ سے وہ تابعی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعی ہیں۔ ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے آتا ہے
وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک بزرگ جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، بوڑھا، کمر ٹیڑھی، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ ابو الحجاج الاسدی کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا اس بابے پر، اس بزرگ پر کہ وہ میرے قریب تھا، بس وہ ایک ہی دعا اس کو آتی تھی، وہ خالی ایک ہی دعا پڑھ رہا تھا، اللہم قنی شوہ نفسی، اللہم قنی شوہ نفسی، اے اللہ مجھے مال کی محبت سے بچا، مال کے حوث سے بچا، مال کی محبت سے بچا، حوث سے بچا، اے اللہ مجھے مال کے حوث سے بچا، حس سے بچا، مال کی محبت نکال دے۔ خالی ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اللہم قنی شوہ نفسی۔ میں نے 2-3 چکروں میں جب اس کو دیکھا، اس کو ایک ہی دعا آتی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں یہ بابا کہاں سے آیا، بیچارے کو خالی ایک ہی دعا یاد ہے۔ میں نے اس بابے کو اپنی نظر میں رکھا کہ طواف مکمل ہو جائے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ طواف مکمل ہو گیا، بابے کو دیکھتا رہا۔ جب اس کا طواف مکمل ہوا، بابے کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، میں نے کہا بابا یہ بیت اللہ ہے۔ وہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، جس طرح ایک شاگرد استاد کی گفتگو سنتا ہے، بابا سنتا رہا۔ بزرگ تھا لیکن اس میں احترام تھا، ادب تھا، محبت تھی، تواضع کے اندر سر جھکا کر میری گفتگو سنتا رہا۔ میں اس کو نصیحتیں کرتا رہا، پتہ نہیں تم کہاں سے آئے ہو، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، امت کے لیے دعائیں کرو، حجر اسود ہے اس کے بوسے لو، رکن یمانی سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، یہ دعائیں ہیں۔ آپ نے خالی ایک ہی دعا پر اکتفا کیا، وہ سر جھکا کر میری گفتگو سنتا رہا تواضع کے ساتھ۔ جب میرا لیکچر ختم ہو گیا، میری گفتگو مکمل ہو گئی، تو مجھے بابا نے کہا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اس بابے نے جب گفتگو کی، اس نے مجھے ایک حدیث سنائی، اور حدیث میں اس نے جب کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، تو میں چیخ گیا یہ تو کوئی صحابی ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں نے نبی علیہ السلام سنا ہے، مانا صحابی ہے۔ اس نے کہا اے نوجوان، دنیا کے اندر جتنی بغاوتیں ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے ہے۔ بھائی بہنوں کو حق کھا گئے، مال کی محبت ہے۔ چوری کرتے مال کی محبت ہے، ڈاکو ڈکیٹی کرتے مال کی محبت، ناپ تول میں کمی ہے مال کی محبت ہے، رشوت ہے مال کی محبت ہے، سود ہے مال کی محبت ہے۔ اے نوجوان، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مال کی محبت ہے۔ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کی محبت ہے۔ حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، مال کی محبت ہے۔ سب کچھ مال کی محبت کی وجہ سے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ میں نے درخواست کی آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، میرا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ میرا نام عبد الرحمن بن عوف، جلیل القدر صحابی۔ تو میرے بھائیو، یہ دین ہے، نہ یہ دین رہبانیت ہے، نہ یہ دین مادیت ہے۔ کیا ہے؟ دین اعتدال ہے، دین اعتدال ہے۔ اس دین کو سمجھو، دین کو سمجھو، اس کے مطابق چلو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان